الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم سیدنا امام شاہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ کا مزار شریف پیچھے ہے اور یہ آپ کے مسجد قدیم تھا، اس کی تعمیراتی کام ہو رہا تھا، لیکن امام شاہرانی رحمۃ اللہ نے کرم فرمایا اور ہمارے لیے الحمدللہ یہ مسجد کھل گئی۔ امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقین میں سے ہے اور آپ کا فیض پوری امت میں جاری و ساری ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ شاذلیہ کے عظیم بزرگوں میں سے ہے۔ آپ کی کتب بہت مشہور ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ جو اولیاء کرام سے متعلق آپ نے کتاب لکھی الطبقات الکبریٰ، الحمدللہ اس کا تو کوئی جواب بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں وہ ریفرنس کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت عطا فرمائے، ان کا فیض عطا فرمائے اور ہمارے دنیا آخرت کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر اس وقت، اور یہاں پہ تعمیراتی کام کی وجہ سے مزار شریف مغلق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، سیدنا امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ نظر کرم فرمائی، الحمدللہ ہمارے لیے یہ مزار شریف مقفل تھا، کھول دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، شکر ہوا، کرم ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں مزار شریف کے احاطے میں پرانی قدیم دیواریں اور قدیم طرز کی سارے کا سارا لکھا ہوا، اور یہ آپ کی ہسٹری ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ عظیم بڑے اقطاب امت میں سے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں امام شاہرانی کی کتب پڑھی جاتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور الحمدللہ دلیل کے طور پہ آپ کی کتابیں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبہ کو بلند فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یہ آپ کا تعمیراتی کام جاری ہے اس وقت، اس وجہ سے ساری کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ امام شاہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 899 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 972 ہجری میں ہوا، تقریباً یہ 15ویں-16ویں صدی عیسوی بنتی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آبا و اجداد میں باقاعدہ بادشاہ گزرے ہیں، اور آپ کے جو دادا تھے ان کی ملاقات حضرت ابو مدین غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی، اور انہوں نے ان کو مرید بھی کیا، اور انہیں پھر مصر میں رہنے کی تاکید بھی فرمائی۔ اور ویسے نسبی اعتبار سے آپ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اولاد ہیں۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آپ کا نسب شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 50 سے زائد شیوخ سے اکتساب فیض کیا، لیکن 2 کے نام بہت کثرت سے آپ نے بیان کیے، ایک سیدی علی خواص اور دوسرے سیدی علی مرصفی۔ اور سیدی علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی خصوصی تربیت بھی فرمائی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ابتدائی ایام نے مجھے شیخ نے مختلف قسم کی ریاضتیں کرائی، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ مجھے حکم دیا کہ میں اپنی خواہشات کو ترک کر دوں، تو چنانچہ میں صرف اتنا کھاتا پیتا تھا جس سے میری زندگی بچ جائے۔ تو تھوڑے عرصے میں اپنی ہمت کے ذریعے اس قابل ہو گیا تھا کہ میں ہواؤں میں بغیر کسی سہارے کے فضاؤں میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں بھی بہت ہیں۔ ایک مختصر سی کرامت میں عرض کرتا ہوں کہ کسی عالم دین کو آپ کے حوالے سے کچھ اعتراض ہوا، تو آپ کو اطلاع ملی کہ اس شخص کو آپ کے بارے میں شرعی اعتبار سے اعتراض ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ یہ اپنی 10 جلدوں کی کتاب ہے، آپ مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے دی اور آپ لے گئے ساتھ میں، لیکن اگلے دن وہ کتاب آپ نے بھجوا دی۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوئے اور بڑے پریشان ہوئے، لیکن جب وہ کتاب کو دیکھا تو پتہ چلا کہ پوری کتاب میں 10 جلدوں میں جگہ جگہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے دریافت کیا تو سیدنا امام شاہرانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
یہ میں نے قلیل وقت میں تمہاری یہ 10 جلدوں کی کتاب میں نے دیکھ لی اور ایک رات بھی پوری نہیں لگی جس میں میں نے کتاب دیکھی ہے۔ تو اس سے وہ شخص جس کو اعتراض تھا وہ سمجھ گئے کہ امام شعرانی کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی ہے کہ جن کے کنٹرول میں وقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی ہمیں برکت عطا فرمائے، آمین۔